فرض کریں کہ آپ کے پاس کسی انتہائی گمبھیر مسئلے کا قطعی اور حتمی حل موجود ہے، کوئی ایسی سچائی یا کوئی ایسی معلومات جو واقعی جو حقیقت میں حالات کو یکسر بدل سکتی ہے۔ ایک ایسی بات جو سب کے فائدے کے لیے ہو۔ بالکل۔ اور آپ پوری تیاری، درد مندی اور جذبے کے ساتھ وہ بات بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے دلائل یا آپ کی تحقیق پر توجہ دینے کے بجائے اچانک یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ ہاں، یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی جادوئی طاقت کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بہت ہی مزاح خیز صورتحال ہے نا؟ یہ بظاہر کتنی مایوس کن بات لگتی ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک طرح کی درستگی اور قطعیت کی توقع کرتے ہیں۔ مثلا اگر بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے۔ جی بالکل، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہاں ہے۔ ہاں، اور سچ پوچھیں تو اس دو ٹوک پن میں ایک عجیب سا سکون بھی ہوتا ہے۔ انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ چیزیں نظر آئیں، ان کی واضح درجہ بندی کی جا سکے۔ صحیح بات ہے، ہم انسانوں کو بلیک اینڈ وائٹ چیزیں پسند ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جب ہم انسانی نفسیات، اندرونی کشمکش اور سچائی کو قبول کرنے کے جذباتی بوجھ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم ایک ایسے تشخیصی منظرنامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انتہائی دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ دھندلا منظرنامہ ہے جو ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا اصل محور ہے۔ جی بالکل، آج ہم اپنی اس علمی نشست میں ایک انتہائی مختصر لیکن بے پناہ فکر انگیز ماخذ کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ دراصل قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 12 کا ایک مخصوص حصہ ہے، اور میں واضح کرتی چلوں کہ ہمارا مقصد یہاں کوئی روایتی واز کرنا نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ ہم اس کے اندر موجود نفسیاتی پہلوؤں کو دیکھیں گے، ڈی کوڈ کرنا ہے، جسے ہم چلیں اسے ایک نام دے دیتے ہیں، الہی مینڈیٹ یا ڈیوائن مینڈیٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک کٹھن پیغام پہنچانے کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور اصل میں ذمہ داری کی نفسیاتی حد کیا ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا انسانی رویوں کی جڑوں تک جاتا ہے۔ جب ہم اس مخصوص متن کا نفسیاتی اور تجزیاتی زاویے سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ محض ایک تاریخی یا روایتی بیان نہیں رہتا۔ یہ دراصل اس بات کا ایک مکمل فریم ورک فراہم کرتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی سچائی کا سامنا کرتا ہے جو اس کے کمفرٹ زون کو چیلنج کرتی ہے تو وہ کیسے رد عمل دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو شخص وہ سچائی بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن اور جسم پر کیا گزرتی ہے۔ وہ کشمکش جو کسی ایکس رے رپورٹ میں نظر نہیں آتی، بالکل، وہ دباؤ نظر نہیں آتا، لیکن وہ دباؤ کسی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی مکمل تہہ تک پہنچتے ہیں۔ متن کے بالکل ابتدائی حصے میں ایک بڑی زبردست نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا تم اس پیغام یا وحی کا کچھ حصہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اسے چھوڑ دو گے؟ اور اس کے فوراً بعد ایک انتہائی کمال کی جسمانی کیفیت بیان کی گئی ہے جسے عربی میں ضیق بالصدر کہا گیا ہے، یعنی سینے کا تنگ ہونا یا سینے میں گھٹن محسوس ہونا۔ یہ بہت ہی طاقتور منظر کشی ہے نا؟ اور اسے اگر ہم روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو ہم سب نے ایک کیفیت محسوس کی ہے۔ سوچئے کہ آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو منصوبہ سب کو بہت پسند آ رہا ہے وہ دراصل کمپنی کو ڈبو دے گا، اور اب آپ کو وہ کڑوا سچ بولنا ہے۔ بالکل، آپ کو وہ کڑوا سچ بولنا ہے۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانسیں الجھنے لگتی ہیں اور سینے پر واقعی ایک بوجھ سا آ جاتا ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بات گول کر جائے یا کم از کم اس کا وہ حصہ چھپا لے جو سب سے زیادہ چبھنے والا ہے۔ صحیح۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ الفاظ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ حقائق پر مبنی کوئی بھی کٹھن پیغام پہنچانا محض ایک مشینی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی نچوڑ دینے والا جسمانی اور جذباتی تجربہ ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ متن اس شدید نفسیاتی دباؤ کو، اس اینگزائٹی کو پوری طرح تسلیم کر رہا ہے، اسے ویلیڈیٹ کر رہا ہے۔ یہ بات واقعی غیر معمولی ہے۔ بہت غیر معمولی ہے۔
عام طور پر ہم انسانوں نے حق بولنے والوں یا اصلاح کرنے والوں کے گرد ایک ایسا دیامالی خول چھڑا دیا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی سپر ہیومن ہوں گے۔ ہاں، کہ وہ تو بس لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ انہیں تو کوئی ڈر، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اس متن کی خوبصورتی اس کی کھری حقیقت پسندی میں ہے۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ ایک عظیم یا کڑوی سچائی کو لے کر جب ایک انسان معاشرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک شدید طوفان برپا ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تنازع سے بچنے کے لیے، لوگوں کی ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے کچھ باتوں کو دبا دیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فائٹ اور فلائٹ کا قدرتی رد عمل بے نقاب ہوتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیے، میں یہاں آپ کی بات پر تھوڑا سا اختلاف کروں گی، یا کم از کم ایک سوال ضرور اٹھاؤں گی۔ جی ضرور۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ عام انسان گھبرایا جاتا ہے، لیکن جس شخص کے پاس ایک ایسا مینڈیٹ ہو جو اسے لگتا ہے کہ بالکل برحق ہے، تو کیا اسے واقعی یہ سینے کی تنگی ہونی چاہیے؟ کیا یہ اس کے یقین کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتا؟ مطلب اگر سچائی اتنی ہی طاقتور ہے تو پھر یہ گھبراہٹ کیسی؟ یہ بہت ہی منطقی اور اہم سوال ہے، لیکن ہمیں یہاں انسانی ذہن کی بناوٹ کو سمجھنا ہوگا۔ سینے کا تنگ ہونا یا ہچکچاہٹ پیدا ہونا یقین کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ایمپتھی اور سماجی تعلق کی ضرورت کا نتیجہ ہے۔ ایمپتھی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم انسان سماجی مخلوق ہیں۔ ہم فطرتاً چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں قبول کریں، ہماری بات سن کر خوش ہوں۔ اب جب آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو سامنے والے کے عقائد کو، اس کے لائف سٹائل کو یا اس کے مفادات کو سیدھا چیلنج کرتی ہے، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جواب میں آپ کو مسترد کیا جائے گا۔ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا؟ بالکل، مذاق اڑایا جائے گا۔ تو وہ جو سینے کی تنگی ہے نا، وہ دراصل اس متوقع سماجی تنہائی اور طنز کا خوف ہے۔ یہ دماغ کا ایک قدرتی دفاعی الارم ہے جو بجنے لگتا ہے، اور متن اس الارم کو برا نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ واہ، یہ تشریح تو واقعی سوچ کے کئی نئے دروازے کھولتی ہے۔ یعنی یہ گھٹن اور انگزائٹی صرف اندر کا بے جا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا براہ راست تعلق باہر سے آنے والے اس رد عمل سے ہے جو انسان توقع کر رہا ہوتا ہے۔ 100% یہی بات ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنے اگلے نقطے کی طرف مڑتے ہیں کہ آخر وہ بیرونی دباؤ ہے کیا جی، جو اس قدر گھٹن پیدا کر رہا ہے۔ یہ جاننے کے لیے جب ہم متن کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو وہاں مخالفین کی طرف سے پیش کیے جانے والے مطالبات کا ذکر ہے۔ جی، وہ مطالبات جو وہ کرتے ہیں، ہاں، کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اب یہ بات انتہائی حیران کن ہے۔ ذرا غور کریں، یہ کیسی غیر متعلقہ بحث ہے۔ بالکل غیر متعلقہ ہے۔ وہ لوگ پیغام کے مواد پر، اس کی منطق پر یا اس کی افادیت پر کوئی علمی بحث کر ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی دلائل میں یہ سکم ہے، بلکہ وہ براہ راست مادی چیزوں کی مانگ کر رہے ہیں کہ خزانہ لاؤ یا پھر کوئی مافوق الفطرت مظاہر پیش کرو جیسے کہ فرشتہ۔ اور اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، مطلب یہ تو بالکل وہی بات ہوئی نا کہ مثال کے طور پر کوئی انتہائی قابل سائنسدان ہو جس نے برسوں کی محنت سے ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج پر ایک ٹھوس اور سنجیدہ رپورٹ تیار کی ہو، اور وہ آ کر خطرے کی نشاندہی کرے، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کی تحقیق کے اعداد و شمار دیکھنے کے بجائے کہیں کہ بھائی ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم نے جو گھڑی پہنی ہے وہ تو کوئی خاص برانڈ کے نہیں ہے، یا تمہاری پریزنٹیشن کسی بہت ہی عالیشان 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ کتنی مزخیز اور احمقانہ منطق ہے۔ بالکل، یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ کو ڈوبتی ہوئی کشتی سے بچانے آئے اور آپ کہیں کہ بھائی آپ کی لائف جیکٹ کا رنگ مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے میں تو نہیں بچ رہا۔ ہاں بالکل، اور بظاہر یہ واقعی مزخیز لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے نفسیاتی زاویے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ انسانی رویے کا ایک بہت ہی نپا تلا اور شاطرانہ دفاعی میکانزم ہے۔ اچھا، شاطرانہ کیسے؟ نفسیات میں ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کوگنیٹو ڈسوننس۔ کوگنیٹو ڈسوننس۔ جی، جب انسان کسی ایسی سچائی کا سامنا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی کی بنیادوں کو، اس کے قائم کردہ نظام کو یا اس کے ذاتی مفادات کو ہلا کر رکھ دے، تو دماغ ایک شدید تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے پرانے خیالات اور نئی سچائی آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس تناؤ سے بچنے کے 2 ہی راستے ہیں،
یا تو انسان اپنی غلطی مان لے اور خود کو بدل لے۔ جو کہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ کام ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اس سچائی کو ہی کسی طرح جھٹلا دے۔ اور جھٹلانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ پیغام پر حملہ کرنے کے بجائے پیغام رساں پر حملہ کر دو۔ یعنی اس کی ذات پر بات شروع کر دو۔ جی، غیر متعلقہ اور ناممکن پیمانے مقرر کر دو۔ حقانیت کا ثبوت علم اور دلیل کے بجائے دولت یعنی خزانے کو یا پھر کسی کرشمے یعنی فرشتے کو قرار دے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہو رہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں تاکہ اصل بحث سے جان بوجھ کر توجہ ہٹائی جا سکے۔ قطعی طور پر یہ ایڈ ہومنم حملے کی ایک کلاسک مثال ہے۔ جب آپ کسی کے نظریے کا دلائل سے مقابلہ نہیں کر پاتے نا، تو آپ کھیل کے اصول ہی بدل دیتے ہیں۔ اس کے دو واضح فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو اپنے کھوکھلے نظریات کا دفاع نہیں کرنا پڑتا، اور دوسرا معاشرہ یا دیکھنے والوں کی توجہ بھی اصل پیغام کے بجائے اس شخص کی ظاہری حیثیت پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ واہ! اور اب اگر آپ اس پوری صورتحال کو اس شخص کے زاویے سے دیکھیں جو بیچارہ پیغام لے کر کھڑا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا سینہ تنگ کیوں ہو رہا تھا۔ بالکل۔ ایک انسان پوری دردمندی، سچائی اور رات دن کی فکر کے ساتھ ایک ایسی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو خود ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور سامنے والا انتہائی ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے کہ پہلے خزانہ لاؤ پھر سنیں گے۔ یہ بے حسی تو کسی بھی انسان کے اندر گھٹن اور مایوسی پیدا کر دے گی۔ یہی تو وہ بوجھ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ ہاں، اور یہ بات سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا آج بھی بالکل نہیں بدلی ہے۔ یہ رویہ آج کے دور میں بھی ہمیں اپنے ارد گرد ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی بات کی گہرائی کو ماپنے کے بجائے اس کے ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ سچا ہے یا نہیں۔ آپ سوشل میڈیا کی مثال لے لیں۔ بالکل، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، بات کی سچائی اس بات سے نہیں ناپی جاتی کہ وہ کتنی منطقی ہے، بلکہ اس سے ناپی جاتی ہے کہ اس پر کتنے لائکس ہیں یا بولنے والے کا اسٹوڈیو کتنا مہنگا ہے۔ سچائی جیسے اپنی ذات میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دنیاوی کامیابی کا فرشتہ نہ جڑا ہو۔ بڑی زبردست بات کہی آپ نے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر صورتحال یہ ہو جہاں پیغام پہنچانا اتنا ہی مشکل ہو، اندرونی طور پر اتنا شدید نفسیاتی دباؤ ہو، اور باہر سے سننے والے ایک اس قدر سطحی اور مادی مطالبات کر رہے ہوں، تو پھر وہ انسان کرے تو کیا کرے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس ساری نا امیدی کے بیچ میں اس پیغام رساں کا اصل کردار کیا رہ جاتا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ یہیں سے اس گفتگو کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے ہم نے الہی مینڈیٹ یا ڈیوائن مینڈیٹ کا نام دیا تھا۔ جی بالکل، وہیں سے اس کا حل نکلتا ہے۔ اس متن کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ ان تمام نفسیاتی الجھنوں کا ایک انتہائی فیصلہ کن اور دو ٹوک جواب دیتا ہے۔ الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ تم تو صرف ڈرانے والے یا خبردار کرنے والے ہو، اور ہر چیز پر اصل نگہبان اور کارساز تو کوئی اور ذات ہے۔ یہاں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، نذیر، جس کا مطلب ہے خبردار کرنے والا، اور دوسری اصطلاح ہے وکیل، یعنی معاملات کو سنبھالنے والا۔ اگر میں اس کی وضاحت کے لیے ایک عام سی مثال لوں تو ذرا ایک فائر الارم کے بارے میں سوچئے۔ جی، فائر الارم۔ فائر الارم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام صرف اور صرف خطرے کی گھنٹی بجانا ہوتا ہے۔ اس کی آواز تیز ہوتی ہے، شاید لوگوں کے کانوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے، لیکن اس کا مقصد صرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ عمارت میں آگ لگ گئی ہے، برائے کرم باہر نکل جائیں۔ بالکل۔ فائر الارم کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر، انہیں کرسیوں سے باندھ کر زبردستی عمارت سے باہر نکالے۔ اگر الارم بجنے کے بعد بھی لوگ وہیں بیٹھے رہیں اور کہیں کہ بھئی جب تک کوئی فرشتہ آ کر ہمیں گود میں اٹھا کر نہیں نکالے گا ہم تو نہیں جائیں گے، تو اس میں فائر الارم کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے اپنا فرض، اپنا مینڈیٹ پورا کر دیا۔ یہ فائر الارم والی تمثیل اس تصور کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ اور یہ جو اصطلاح ہے نا، تم صرف خبردار کرنے والے یعنی نذیر ہو، یہ دراصل انسان کے کندھوں سے وہ پہاڑ جیسا جذباتی بوجھ اتار پھینکتی ہے جس کا ذکر ہم شروع سے کر رہے ہیں۔ بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ جی، یہ الفاظ انتہائی شاندار طریقے سے ایک انسان کی نفسیاتی حدود کا تعین کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی ایجنسی، آپ کا اختیار کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے،
میں یہاں آپ کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں نے تو صرف خبردار کر دیا، اب میرا کوئی مسئلہ نہیں، بھاڑ میں جائیں سب۔ کیا یہ رویہ انسان کو بے حس یا ایمپیتھیٹک نہیں بنا دے گا؟ اگر ہم وہی فائر الارم والی مثال لیں اور فرض کریں کہ لوگ واقعی آگ میں جل رہے ہیں، تو کیا ہم واقعی صرف 1 گھنٹی بجا کر سکون سے سو سکتے ہیں؟ بڑا گہرا سوال ہے۔ کیا یہ صرف نذیر ہونا دراصل اپنی ناکامی کو چھپانے کا ایک بہانہ نہیں بن جاتا کہ ہم تو بس بتا ہی سکتے تھے؟ یہ بہت ہی شاندار جوابی دلیل ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہیں پر لوگ اکثر اس تصور کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ نذیر ہونے کا مطلب بے حسی یا ایمپتھی سے عاری ہونا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اپنا فرض پوری دیانتداری، بہترین حکمت اور انتہائی درد مندی سے ادا کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اس زہریلے گاڈ کمپلیکس سے خود کو آزاد کر لینا ہے کہ آپ دنیا کے ہر شخص کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گاڈ کمپلیکس، یہ تو بہت بڑا لفظ ہے۔ بالکل، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان بے حس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الارم بجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، وہ لوگوں کو سمجھانے کے نئے طریقے ڈھونڈے، وہ ہمدردی سے بات کرے۔ لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگ جان بوجھ کر غیر منطقی مطالبے کرنے لگیں اور سچائی کو ماننے سے انکاری ہو جائیں، تو وہاں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ وکیل نہیں ہے۔ وہ ان کی مرضی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بالکل، وہ لوگوں کی آزاد مرضی یا فری ول کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگوں کے فیصلوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیں گے تو آپ خود اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ ایک نفسیاتی باؤنڈری سیٹ کرنے کا طریقہ ہے، یہ ہرگز بے حسی نہیں ہے۔ واہ، یہ نقطہ واقعی بہت گہرا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ پیغام دینے والے کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے اور باقی چیزوں پر کنٹرول کرنے کی خواہش کو ترک کر دے۔ بالکل، اور دیکھیں، نفسیاتی دباؤ اور برن آؤٹ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہی نہیں۔ اس متن کا جو آخری ٹکڑا ہے نا، کہ ہر چیز کا اصل وکیل اور نگہبان ایک بالا ذات ہے، یہ اس پوری بحث کا نقطہ عروج ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کائنات کے معاملات چلانے کے لیے آپ کو مینیجر یا وکیل نہیں بنایا گیا۔ آپ کا کام لوگوں کے دلوں کو زبردستی بدلنا یا ان کے لاجک سے عاری مادی مطالبات کو پورا کر کے انہیں قائل کرنا نہیں ہے۔ آپ کا مینڈیٹ صرف ایمانداری سے سچ کو پیش کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو وہ جو شروع والی سینے کی گھٹن تھی، جی، وہ گھٹن خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کامیابی کا معیار یہ نہیں رہتا کہ کتنے لوگ آپ کی بات مان گئے، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ کیا آپ نے اپنا پیغام درستگی اور خلوص کے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ کتنا زبردست اور تسلی بخش زاویہ ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ایک مختصر سا متن ہمیں انسانی زندگی اور نفسیات کے کتنے وسیع پہلوؤں سے روشناس کرواتا ہے۔ بے شک۔ ہم نے آغاز کیا اس جسمانی اور جذباتی بوجھ سے، اس ذائقہ کا بصدرک سے جو ایک انسان سچ بولتے وقت محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سچ اکثر کڑوا اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دنیاوی ذہنیت کے اس سطحی پن اور شاطرانہ دفاعی میکانزم کا جائزہ لیا، وہ کوگنیٹو ڈسوننس والا پہلو۔ جی ہاں، کہ کیسے لوگ اصل بات کو سمجھنے کے بجائے خزانے اور فرشتے یعنی مادی اور مافوق الفطرت چیزوں کی طلب کرتے ہیں تاکہ انہیں خود کو بدلنا نہ پڑے۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ ساری مایوس کن صورتحال میں ذمہ داری کی اصل حدود کیا ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کا مینڈیٹ محض ایک نذیر یا خبردار کرنے والے کا ہے، اور باقی تمام نتائج کو کنٹرول کرنا ایک اعلیٰ اور کارساز ذات یعنی اصل وکیل کا کام ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ علم، یہ فریم ورک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کسی تاریخی یا نظریاتی کتاب تک محدود ہو۔ بالکل نہیں، یہ تو ہر دور کے لیے ہے۔ ہاں، جب ہم اسے اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑتے ہیں تو یہ ایک انتہائی کارآمد ٹول بن جاتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس صورتحال کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ کام کی جگہ پر کسی غلط پالیسی کی نشاندہی کرنا ہو، دوستوں کے درمیان کوئی تلخ سچ بولنا ہو، یا خاندان میں کسی پرانی اور غلط رسم کے خلاف آواز اٹھانا ہو۔
اور ہم اکثر اسی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، ہم اکثر درست بات کہنے پر تنقید کا نشانہ بنتے ہیں اور پھر ہم دوسروں کی توقعات کا، ان کے رد عمل کا اور انہیں زبردستی ٹھیک کرنے کا ایک غیر ضروری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ جو کہ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ بالکل۔ اور یہاں میں اس نشست کو ایک ایسے خیال پر ختم کرنا چاہوں گی جو ہم سب کو کچھ دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ذرا اپنے ارد گرد کی زندگی پر، اپنی روزمرہ کی پریشانیوں پر غور کریں۔ ہم ہر وقت تھکے ہوئے، چڑچڑے اور دباؤ کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ اگر اس کائنات کے نظام میں ہمارا کام، ہماری ذمہ داری صرف اور صرف اپنا سچا پیغام ہمدردی کے ساتھ پہنچانا ہے، یعنی صرف نذیر کا کردار ادا کرنا ہے، اور باقی تمام معاملات، لوگوں کے دلوں کی تبدیلی اور حتمی نتائج ایک انتہائی اعلیٰ، مکمل اور کارساز ذات کے سپرد ہیں جو کہ اصل وکیل ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں، ہمارا ذہنی دباؤ اور وہ سینے کی گھٹن جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، وہ صرف اس وجہ سے ہو کہ ہم غیر ارادی طور پر خود نذیر کے بجائے وکیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم روزمرہ کے رشتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس معاشرے کے ساتھ زبردستی ایکس رے مشین والا وہ دو ٹوک پر نافذ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے جو سرے سے ممکن ہی نہیں؟ شاید زندگی کا سب سے بڑا سکون اور سب سے بڑی آزادی اس بات کو دل سے مان لینے میں ہے کہ ہم صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم صرف راستے دکھا سکتے ہیں۔ بالکل، ہم راستے دکھا سکتے ہیں، لیکن منزل تک پہنچنا لوگوں کا اپنا انتخاب ہے۔ اپنا فرض ادا کریں اور باقی سب کچھ اس پر چھوڑ دیں جو اصل کارساز ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔